مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لاتا ہے، اس کو کھلانا پلانا یہ بھی کار ثواب، اور جب مہمان جاتا ہے تو میزبان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ یوں مہمان اللہ کی رحمت ہے، تو اس کے آنے پر رنجیدہ نہ ہوا جائے، خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے۔ اور اس کو رخصت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مہمان جب جائے تو سنت یہ کہ اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے۔ مسلم اور بخاری کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اس کی مہمانی ایک دن رات ہے اور دعوت 3 دن ہے، اس کے بعد وہ صدقہ ہے۔ مہمان کو یہ حلال نہیں کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے تنگ کر دے، یعنی مہمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اتنا آ کر پڑا رہے اس کے گھر کہ میزبان جو ہے وہ تنگ آ جائے، یہ پھر یہ لفظ حلال نہیں اس کے لیے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان جاتا ہے بار بار جاتا ہے نا، تو گھر کے افراد جو بولتے کچھ نہیں ہیں وہ اس کو ویلکم کریں گے، وہ ہنستا منہ بھی دیں گے مروت میں یا کسی وجہ سے، لیکن اندر سے وہ تنگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مہمان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ درست ہے یا کیا۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا، جب یہ جامعۃ المدینہ کی چھت کے نیچے ملاقات کے لیے میں بیٹھتا تھا، اس دنوں کی بات ہے، تو اس نے بولا کہ میرے پیر صاحب اب کہاں سے آتے ہیں یہ میں بھول گیا، پیر صاحب آتے ہیں ہمارے گھر پہ ٹھہرتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بس آگے ٹھہر جاتے ہیں۔ اب پردے کے مسائل، جگہ ہماری کم ہے اور یوں ہم کو تکلیف ہے، تو مجھے پوچھ رہے تھے وہ صاحب یا وہ اسلامی بھائی کہ کیا میں پیر صاحب کو کہہ سکتا ہوں کہ اب نہیں آیا کریں ہمارے گھر میں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، پردے کے مسائل ہوتے ہیں، یہ اندازہ لگائیں۔ یعنی وہ بھی یعنی کہ بیچارہ مدد مرید پھر بھی ادب والا تھا نا، کہ اس نے یہ 2 ٹوک بات نہیں کی کہ پیر صاحب میں اس لیے مرید تھوڑی ہوا ہوں کہ آپ یہاں اگر پڑے رہے میرے پاس، تو لیکن بیچارے نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں ان کو۔ تو یہ کہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، دوست چاہے کتنے گہرا دوست ہو، کہ اس کے مطلب ہے کہ گھر میں جانے سے پہلے یہ آدمی غور کر لے کہ یار اس کے کمرے کتنے، اس کے یعنی بعض جگہوں پہ اتنی تنگی ہوتی ہے، بمبئی میں نے خاص کر نوٹ کیا تھا، ایک کمرے میں لوگ رہتے ہیں، اور کسی کے گھر جیسے جائیں نا تو جیسے گھر کی جو خاتون ہے اس کو کچن میں رہنا پڑے، اور مچان بناتے ہیں بیچارے رہنے کے لیے کہ کچھ اوپر سوئیں گے کچھ نیچے سوئیں گے۔ اب اس میں مہمان آ کے بیٹھ جائے، اب ہم جیسا چلا جاتے بیچارے نہ تو نہ پاڑے نا، اب وہ کیا کریں، کوئی کچن میں کوئی واش روم میں عورت چھپی ہوئی ہے، اور اب وہ واش روم میں دعا بھی نہیں مانگ سکتی، اشارے میں ہوتا ہے، دل میں مانگتی ہو کہ یہ پیر صاحب کب تشریف لے جائیں گے کہ ہم ٹھنڈی ہوا میں آئیں۔ ایسا چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے استاد صاحب ہوں، چاہے امام صاحب ہوں، چاہے خطیب صاحب ہوں، جو بھی ہوں، سب کو سوچنا چاہیے کہ کسی کے گھر پہ جائیں تو 112 بار غور کر لیں کہ اس پر ہم بوجھ تو نہیں بن جائیں گے۔ اچھا، بعضوں کا گھر تنگ نہیں ہوتا، وہ دل تنگ ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے کہ گھر تو بہت بڑا ہے اس کا، اس میں وہ ہم رہ تو لیے لیکن وہ ایک دم بیچارہ ریزرو ہو جاتا ہے اور آزمائش میں آ جاتا ہے، اس کی مصروفیت ایسی ہے، اس کے ٹائمنگ ایسے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کوئی بھی مہمان آئے گا تو اس کو ٹائم بھی تو دینا پڑے گا نا، یہ تو ہے نہیں کہ مہمان کو بکری کی طرح یا مرغی کی طرح اس کو کمرہ دے دیا اور باہر سے بند کر دیا، عورتیں بھی آئیں جائیں اور یہ مہمان اندر پڑے رہیں اور کھانے کے ٹائم میں دروازہ کھلے اور روٹیاں ڈال دیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اس لیے وہ ہر ایک کو مطلب یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور مدنی قافلے والوں کو تو چاہیے مسجدوں میں ٹھہرا کریں۔ مسجدیں جو ہے نا یہ مدینہ بعض قافلے بھی ایسے مانیتے قافلے ہوتے ہوں گے کہ جو لوگوں کے گھروں پہ جا کے پڑ جاتے ہوں گے۔ یہ سب کو مشورہ ہے
کہ اللہ کے گھر میں عبادت بھی ہوگی, جدول بھی چلے گا, با جماعت نمازیں ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں گی, نمازیوں سے ملاقات, ان میں مدنی یعنی کہ ان پر انفرادی کوشش کے مواقع اور یہ سب ملیں گے. لیکن بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں مسجدیں اویلیبل نہیں ہوتی, یا مسجدیں ہوتی ہیں لیکن اجازت نہیں ہوتی, تو وہاں ایسے موقع پر کوئی مجبوری میں یا کوئی اور وجہ ہے یا کوئی سیکورٹی ایشو ہے تو وہ کسی کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے یعنی کہ شاذ یہ صورت ہے, الشاذ کالمعدوم. ورنہ کہ عام طور پہ ذہن یہی ہونا چاہیے دین کی خدمت کرنے والوں کا کہ مسجد سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے, لیکن اس کو بطور گھر استعمال نہیں کر رہا ہے. وہ عارضی طور پر عبادت کے لیے وہاں گئے, رکے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے اور تبلیغ کرنے کے لیے پہنچے ہم, تو یوں مطلب وہاں, اور عبادت کے لیے گھر بنانا مسجد کو یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کے بستر ڈال دیا اور وہاں پڑے رہے. بعض لوگ اگر کام کرتے ہیں, پہلے ہمارے ہاں بھی شروع میں مسجد فیضان مدینہ زیر تعمیر تھی, دعوت اسلامی نہیں تھی نا, تو پنجاب سے ادھر ادھر سے لوگ آتے تھے, باقاعدہ پڑے رہتے تھے. ایسے بھی پھر پکڑے گئے کہ جو نوکری کرتے تھے, نوکری سے آ کر یہاں آ کر سو جاتے فیضان مدینہ میں. ارے باپ رے باپ, یہ تھوڑی اس لیے تم لوگوں کے لیے تھوڑی بنائے. پھر ہمارے سائیں بھائیوں نے سب کو فارغ کیا اور بالکل اصول بن گئے کہ کوئی یہاں ٹھہرنا نہیں کسی کو بھی. اب بھی اگر کوئی ٹھہرتا ہے اگر غیر قانونی اور کوئی اس کو ٹھہراتا ہے تو آخرت میں وہ جواب دے, اور بندوں کے لیے بھی وہ جواب دے. اگر بندوں نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ کون ہے, کیوں آیا ہے, 8 دن سے نظر آ رہی ہے, دن کو غائب ہو جاتا ہے, رات کو سو جاتا ہے پنکھا چلا کے, تو آپ کا باپ کا بیٹا بھی ہو, یہ آپ کا گھر نہیں ہے. باپ کا بیٹا مانے بھائی ہے نا, سگا بھائی بھی, یہ گھر نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کو صرف اس کو ٹھہرائیں. ہاں اس لیے وہ رکا ہوا ہے کہ یہ سنتیں سیکھ رہا ہے, جو حلقے ہیں نیکی کی دعوت کے, جو اپنا ایک پروپر طریقہ وہ ہے, اور کام دھندا نہیں کر رہا, خالی آ کر اس لیے رہا کہ یہاں دین سیکھے گا 8 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, یا کوئی کورس کے لیے آیا ہوا ہے. جیسے ہمارے بہت سارے کورسز ہیں ان ضرورتوں کے تحت جو عبادت میں داخل ہیں, تو اس طرح کی چیزوں میں وہ جیسے معتکفین 10 دن کے لیے رہتے ہیں تو وہ سوتے بھی ہیں, ظاہر 10 دن جاگیں گے تو نہیں. اور بلا وجہ جاگنا بھی مسجد میں خالی آ کر پنکھا چلا کر جاگ جاؤ, تو یہ کس لے کا, گرمی ہو رہی ہے, نہیں. مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں, مسجدیں عبادت کے لیے.